أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی مفعول لہو کے بارے میں. بتایا تھا مفعول لہو معہو، مفعول معہو ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جو واو کے بعد آتا ہے، واو کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ اور مثلا صرف تو زیدن. ادھر دیکھیے میں بتا چکا ہوں کل. صرف تو و زیدن مفعول معہو ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جو ایک واو کے بعد آتا ہے، جو واو مع کے معنی میں ہوتی ہے، معیت کے معنی میں آتی ہے، مصاحبت کے معنی میں آتی ہے، ساتھ کے معنی میں آتی ہے. یہ اسم منصوب واو کے بعد آتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنے عامل کا جو معمول ہے اس کی مصاحبت پر دلالت کرے، اس کے ساتھ پر دلالت کرے. اس کا عامل کون ہے؟ سیر کرنا. صرف تو ہے. اس کے عامل کا معمول کون ہے؟ اس کے عامل کا معمول ہے کہ ہے تو فاعل، میں نے سیر کی. اب یہ میں کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے آیا ہے. میرے ساتھ، میں نے زید کے ساتھ سفر کیا. ٹھیک ہے، میں نے زید کے ساتھ زید. تو زید کیا ہے؟ مفعول معہو ہے. مفعول معہو کیا ہے؟ ایسا اسم منصوب ہے جو واو کے بعد آتا ہے، جو معیت کے معنی میں ہوتی ہے، تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ اسم منصوب اپنے عامل کے معمول کی مصاحبت کر رہا ہے ساتھ کے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر 3 مثالیں دی ہیں، وہ آپ سمجھیے گا، غور کیجیے. رضی غور کریں. صرف تو لکھتے رہنا، میں بولوں تو صرف تو و زیدن ما لکا و زیدن. ایک قاعدہ کلی لکھ لو. قاعدہ کلی لکھو، ایک ایسے کر کے نیچے کہیں کو لکھ لو. کیا ہے قاعدہ؟ ضمیر متصل مرفوع پر، ضمیر متصل مرفوع پر عطف کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی تاکید نہ لائی جائے ضمیر منفصل کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے فاصلہ نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ ضمیر متصل مرفوعی پر عطف جائز نہیں ہے جب تک اس ضمیر متصل مرفوعی کی تاکید ایک ضمیر کے ذریعے سے، منفصل ضمیر کے ذریعے سے تاکید نہ لائی جائے یا کوئی فاصلہ نہ ہو جب تک. جیسے دیکھیں جتو انا و دیکھیں جتو میں تو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مرفوعی ہے، پھر فاعل ہے. اس کو پر آپ جائز تبھی ہے جب اس کے ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لے آئیے. جتو انا میں آیا، تو جتو کے معنی بھی میں ہی آیا ہے. جتو آنا نہیں، میں آیا، اس کی تاکید ہے. یہ انا اس تو کی تاکید ہے. اب آپ اسے عطف کر سکتے ہیں. جتو انا و زید، جتو انا میں آیا اور زید آیا. سمجھ میں آیا؟ یا تاکید کر رہی ہے یا فاصلہ، یا کسی اور چیز کے ذریعے سے فاصلہ ہو یا ضمیر متصل کے منفصل کے ذریعے سے اس کی تاکید لائی جائے. کیا ہوا پوائنٹ؟ ضمیر متصل مرفوعی کے اوپر عطف جائز نہیں ہے جب تک اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ذریعے سے نہ لائی جائے یا کوئی فاصلہ نہ ہوتا. اگر ضمیر متصل مرفوعی پہ عطف کر رہے ہیں تو کیا ضروری ہوا؟ رضی یا تو ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید کرو تب، یا کوئی ضمیر متصل کی تاکید لاؤ ضمیر منفصل کے ذریعے سے جب عطف کر سکتے ہیں. انا ضمیر منفصل ہے نہیں ہے تو ضمیر متصل ہے، تو اب یہاں پر آپ عطف کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ایک پوائنٹ اور لکھو. ضمیر متصل مجروری، ضمیر لکھو، ضمیر متصل مجروری
پر عطف اسی وقت جب عطف ہوگا تو لام حرف جر کی تکرار ہوگی. مجروری جب عطف ضمیر متصل مجروری پر عطف نہیں ہو سکتا جب تک حرف جر کی تکرار نہ ہو. حرف جر کی تکرار معطوف پہ نہ ہو. مثلا مثال کے طور پر یہی دیکھ لو آپ ایسے ہوتا ہے ما لکا لام حرف جر ہے کاف ضمیر متصل مجروری ہے کیوں کر جاتا ہے. آپ اگر اس پہ عطف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایسے کرنا پڑے گا ما لکا ولی زیدین ما لکا ولی زیدین تب آپ عطف کر سکتے ہیں. سمجھ میں دونوں قاعدے کلی لکھ لیے. اب ان مثالوں پر غور کیجیے. اب ان مثالوں پر غور کیجیے. انہوں نے یہ کہا یہ ضمیر مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول معہ ایک ایسا واو کی اصل کیا ہے؟ عطف ہونا ہے عاطفہ ہونا ہے نا واو کی اصل. لیکن اگر واو صریح ہو جائے معیت میں معیت کے معنی دینے لگے. ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں مفعول معہ کیسا ہے؟ مفعول معہ ایک ایسا اس میں منصوب ہے جو ایک ایسی واو کے بعد آتا ہے جو معہ کے معنی میں ہوتی ہے تاکہ یہ بتائے کہ یہ اپنے عامل کے معمول کی مصاحبت کر رہا ہے. مثال یہ ہے صرف تو وہ زیدن مانا کا وہ زیدن جب تو آنا ہوا زیدن. دیکھو سب میں باتیں پائی جا رہی ہیں پائی جا رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ واو کی جب اصل عاطفہ ہونا ہے سب سے پہلی بات تو واو کو ہمیشہ عاطفہ مانیے جب تک واو کسی دوسری چیز میں صریح صراحت نہ رکھے بالکل اس میں ہی واضح ہے کہ بس وہی ہو سکتی ہے کچھ اور نہیں ہو سکتی عاطفہ نہیں ہو سکتی تب تک آپ اسے عاطفہ ہی مانتے رہیے. ابھی مثال دوں گا کیسے کیا. مثلا یہاں دیکھیے صرف تو وہ زیدن میں واو کو آپ معیت وہ عاطفہ مان ہی نہیں سکتے. آپ کیوں نہیں مان سکتے؟ واو کیا جہاں بھی واو دیکھو عاطفہ پہلے سوچو آپ کا عاطفہ ہے لیکن اگر وہ عاطفہ ہونے سے خارج ہو کے کسی اور چیز میں صراحت رکھنے لگی ہے مثلا یہاں پہ واو عاطفہ ہونے سے ہٹ کر معیت میں صراحت پیدا کر لی اس نے اب اس میں واضح ہو گئی. کیسے عاطفہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھو کیا کہا تھا ضمیر متصل مرفوع پر اگر ہم اسے عاطفہ مانیں تو کیا عاطفہ ہونے کی شرطیں ہیں اس میں؟ ضمیر متصل مرفوع پہ اگر عطف کرنا ہو تو پہلے ضمیر منفصل سے تاکید لاؤ پھر عاطفہ مان سکتے ہیں. لہذا یہ واو کو معیت میں صراحت رکھتی ہے یہ کیونکہ عاطفہ ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اس کے بعد اس کو نصب دیا یہ واو معیت. لہذا ایسی معنی کا وہ زیدن میں کاف کیا ہے؟ ضمیر متصل مجروری ہے. قاعدہ کیا ہے اگر اسے واو کو عاطفہ لیں تو کہ حرف جر کی یہاں تکرار ہونی چاہیے معطوف میں بھی نہیں ہے لہذا مفعول معہ ہے. اب یہ واو دونوں معیت میں صراحت پیدا کر گئی اب اسے آپ واو عاطفہ نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے لام لا دیں تب ہو جائے گا. لام تو لانا پڑے گا جبھی تک. ٹھیک ہے یا صرف تو انا و زید ہوتا تو ہو سکتا لیکن سمجھ میں آیا. تو ان دونوں میں عطف قوی ہے. ان دونوں میں عطف قوی ان دونوں مثالوں میں عطف قوی ہے. برا صحیح نہیں ہے. کیوں قوی ہے رسی؟ کیونکہ جناب وہاں پہ ضمیر متصل مرفوع پر عطف تبھی ہو سکتا ہے جب ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لائی ہو تو عاطفہ مان سکتے ہیں جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے لہذا عطف صحیح نہیں ہے. معیت ہی ماننا پڑے گا آپ کو مفعول معہ بھی ماننا پڑے گا. ما لکا و زید میں کاف اگر اسے عاطفہ مانے تو ضمیر متصل مجروری پر عطف کرنا ہے تو معطوف پہ بھی لام آنا چاہیے یعنی حرف جر آنا چاہیے تو نہیں ہے اس لیے آپ عاطفہ نہیں مان سکتے. صرف اور صرف آپ کو یہاں مفعول معہ ماننا پڑے گا. تو انہوں نے جو کتاب میں کہا ہے شروع کی دو مثالوں میں عطف قوی ہے والاخیر آخر والی مثال جو ہے جب تو انا و زیدن یہاں پر عطف جائز ہے. اب یہاں پر آپ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور زیدن کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس واو کو عاطفہ مانیں. عاطفہ ہونے کی شرط ہے پوری ضمیر متصل مرفوع ہے ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لائی یہ پوری ہے لہذا واو کی جب اصل جو ہے وہ عاطفہ بھی مان سکتے ہیں اور مفعول معہ بھی مان سکتے ہیں. لہذا یہاں عطف کیا ہے؟ جائز.
جائز ہے یعنی عاطفہ مان تو چاہے مفعول ماہو، بس فرق یہ ہے کہ جب عاطفہ مانو گے تو آپ کو دیکھنا ہے جس کو عطف کر رہا ہے اس کا اعراب کیا ہے. یہ مرفوعی ہے تو زیدن کریے گا، جئتو انا و زیدن، اور اگر مفعول ماہو مراد لے رہے ہیں تو جئتو انا و زیدن. سمجھ میں آ گئی ہے ان دو مثالوں میں عطف کبھی کیوں ہے اور اس میں جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں عاطفہ کی شرط پوری ہے عطف کرنے کی، یہاں عطف کرنے کی شرط ہے ہی نہیں تو معیت میں صراحت. ایک مثال اور دی ہے نیچے جا کے، کیا ہے دیکھیں آپ، ضرب تو زیدن و عمرن، صرف مفعول معہو مراد لے سکتے ہیں، مفعول معہی مان سکتے ہیں، یہاں پر صرف عاطفہ ہی مان سکتے ہیں، مفعول معہو نہیں مان سکتے. کون سی مثال؟ ضرب تو، کیا ہے مثال؟ ضرب تو زیدان و عمران. کیوں بھائی، کیوں اسے عاطفہ ماننا واجب ہے؟ پہلی بات تو واو کی اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے نا عاطفہ ہونا، واو کی اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، واو کی اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا. اور یہ عاطفہ ہونا اگر ایک چیز کے معنی میں ہے، عاطفہ ہونے میں ہے، تو یہ اپنی اصل سے عدول تجاوز جب ہی کرے گی جب کسی اور چیز میں صراحت پیدا کر لے. یہاں پر کیا صراحت پیدا کی کہ یہاں عاطفہ مان ہی نہیں سکتے کیونکہ پرابلم ہے، اس لیے یہاں پہ معیت میں صراحت پیدا کر لی. تو واو کی اصل جب عاطفہ ہونا ہے اور وہ اپنی اصل سے جب ہی کراس کرے گی، جب وہ جس کی طرف کراس کر رہی ہے اس میں صراحت پیدا کر لے تبھی تو جا کے یہ یہاں سے ہٹے گی. لہذا واو کی اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا. وہ اپنے اصل سے تجاوز جب کرے گی جب وہ دوسرے میں نص اور صراحت پیدا کر لے گی. لہذا یہاں پر واو معیت میں صراحت پیدا کر رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی امرن منصوب ہے، مثلا امرن منصوب ہے مثلا، تو مفعول ما لے سکتے ہیں. بھائی مفعول ما تو جب لے کے جب یہ واو اس میں صراحت رکھتی ہو جبکہ یہ عاطفہ ہے، عاطفہ میں لے سکتے ہیں. لہذا یہاں پر عطف واجب ہے، مفعول ما جائز نہیں، معیت کے معنی لینا جائز نہیں. یہاں پہ دونوں کی شرطیں تھی تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اسے نص مانے کے ماہیت میں نص مان لیں، مثلا صراحت کرتا ہے کہ منصوب ہے، تو بھائی یہ تو آلریڈی عاطفہ بھی تو منصوب ہی کر رہا ہے کیونکہ نصب پہ نصب کر رہا ہے، تو اس کوئی صراحت پیدا نہیں کی اس نے ماہیت میں کوئی صراحت پیدا نہیں کی اس نے. کیونکہ ماہیت میں صراحت پیدا کر کے نصب ہوتا ہے. اگر یہاں کوئی اور اعراب ہوتا تب یہاں ہوتا ایسا مسئلہ تو شاید صراحت پیدا کر لیتا، لیکن یہ تو عاطفہ کے ذریعے سے بھی نصب بھی آنا ہے. لہٰذا اپنے اصل سے عدول نہیں کرے گی، تجاوز نہیں کرے گی، اصل پہ ہی رہے گی معیت میں، کیونکہ اس نے صراحت نہیں پیدا کی، اس لیے یہاں پر معیت جائز نہیں ہے، عطف واجب ہے. سمجھ میں آئے گا؟ یہاں عطف جائز ہے کیونکہ دونوں کی شرط پائی جا رہی ہیں. نصب دیں گے تو صراحت پیدا کر رہے ہیں، اس میں معیت کے معنی سے لے رہے ہیں، اور عاطفہ ماننے کے لیے اس میں وہ بھی شرط پوری ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا آپ یہاں پر یہ کہہ کے کہ مولانا جیسا یہاں مسئلہ تھا زیدن کہہ کے مفعول ما لے رہے تھے، یہاں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے. کہا کہ نہیں، یہاں پر آنا نہیں، یہاں پر جب یہ حالت نسبی میں ہے تو اصل اگر مراد دے سکتے ہیں تو اصل ہی مانیے. یہاں پر اصل مان سکتے ہیں عاطفہ، کیونکہ واو کے اصل عاطفہ ہونا ہے نا، تو اصل مان سکتے ہیں تو اصل ہی مانیے. اصل سے کراس جب ہی کریں گے جب کسی اور چیز میں صراحت پیدا کر لے. لہٰذا جب اصل میں وہ ہے تو اصل ہی مراد دیجیے، اس سے کراس مت ہوئیے. یہ مفعول معہو. دیکھیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.